جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں صوفی بزرگ حضرت زون شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس دوران درگاہ پر حاضری دینے والے عقیدت مندوں نے کووڈ گائیڈ لائنز کے تحت ولی کامل کے تئیں اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کیا۔ یہاں حاضری دینے والے عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ عالمگیر وبا کووڈ-19 کی وجہ سے 2 برس یہ عرس منعقد نہیں ہوا، تاہم 500واں عرس کی تقریب انتظامیہ کے تعاون سے ممکن ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہر عالمی انسانیت کو اس وبائی بیماری سے نجات دے، عالمی انسانیت کو، پورے دنیا کو یا اللہ اس وبائی بیماری سے نجات دے۔ یہ خاص دعا کیا ہم نے آج، اور یہ خلیفہ ہیں حضرت بادشاہ ہردی ولی ریشی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مقبر خاص اسلام آباد میں خاص ہے، ان کے خلیفہ ہیں یہاں پر حضرت زونی ریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زیتی ریشی، جن کو عرف عام میں ہم حضرت زون شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، اور انہی کا آج یہ عرس مبارک یہاں پر بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، SOPs کو فالو کیا جاتا ہے۔ کیا کرب شک نارس صبرست انتظارس۔ وادی کشمیر کے مشہور صوفی بزرگ زون شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ معروف صوفی بزرگ بابا حیدر ریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے۔ ضلع انتظامیہ نے صوفی بزرگ کے سالانہ عرس پاک کے سلسلے میں کووڈ-19 پروٹوکول کے مطابق تمام تر انتظامات کیے تھے۔ عرس پاک کے دوران یہاں مرد و زن نے اپنے عقیدے کے مطابق حاضری دی۔ عقیدت مندوں نے روایت کے مطابق محبت اور امن کے چراغ اور بھائی چارے ہم آہنگی کی شمعیں روشن کی۔ صوفی بزرگ کے عرس پاک کے دوران درگاہ پر بچوں کی حاضری ان کے لیے عید اور دیکھنے والی آنکھ کے لیے دیدنی تھی۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو یہاں بلاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ محلہ کی مطلب آس پاس کے لوگ یہاں آتے ہیں، گاؤں باہر والے گاؤں آتے ہیں، اور یہاں ہم رات کو درود خوانی کرتے ہیں اور یہ ختمات و مزامات پڑھتے ہیں، جن کو عرس مناتے ہیں۔ صوفی بزرگ حضرت زون شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک 2 روز تک جاری رہتا ہے۔ یہاں رات بھر شب خوانی کے مجلس منعقد ہوتی ہے اور عقیدت مند خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ عرس کی روایت کے مطابق یہاں زائرین میں خاص قسم کے پکوان بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ عرس پاک میں وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند شرکت کرنے آتے ہیں اور من کی مراد پانے کے لیے درگاہ پر حاضری دیتے ہیں، جس دوران صدیوں سے چلے آ رہے روایتی زول کا اہتمام کر کے زائرین ولی کامل کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ دور دور گاؤں سے، دور علاقوں سے یہاں مطلب بہت سارے شخصیات، بہت سارے پرسنلٹی آتے ہیں، سارے مطلب جو دل میں ان کی جو مرادیں ہوتی ہیں، جو خواہشات ہوتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر، کیونکہ یقین سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، وہ یقین کے ساتھ یہاں آتے ہیں، مطلب یہاں جو اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر وہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ سر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ جو بھی بیماری ہو، جو بھی مہلک بیماری ہو، جو بھی تکلیف ہو، جو بھی کوئی بھی مصیبت ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تہ دل سے مانگتے ہیں، دل کے اندرون سے مانگتے ہیں، دل کے امید گہرائیوں سے مانگتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، ان تکلیفوں کو اس دنیا سے ہی مٹا دے۔ صوفی کرام نے اپنے حسن اخلاق سے سماج کے تمام طبقوں کو متاثر کیا۔ ان کی خانقاہوں کے دروازے امیر اور غریب سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں 1000 سال سے زیادہ کے ارتقاء میں تصوف کی ایک تاریخ ہے۔ تصوف کی موجودگی ایک سر فہرست ادارہ رہا ہے جس نے پورے ایشیا میں اسلام کی رسائی کو بڑھایا ہے۔
सूफियत ने जम्मू कश्मीर को इस्लाम, सूफी फिक्र, हम आहंगी वाली अक़दार, अदब, तालीम और तफरीह से दोचार किया, जिसने आज जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान में इस्लाम की मौजूदगी पर पायदार असरात मुरतब किए हैं। अल्लाह के वलियों के मज़ारात का फ़लसफ़ा अल्लाह और इंसान से मोहब्बत का है। कश्मीर में इस फ़लसफ़े के चश्मे जगह जगह फूटते हैं, जो इंसानियत को रूदारी, भाईचारा और हम आहंगी के पानी से सैराब करते हैं। और रब कदीर ने तासुबह क़यामत के लिए ये बात वाज़ेह और अयां कर दी, जो अल्लाह के वली होते हैं वो बेखौफ होते हैं और उन्हें क़यामत में भी कोई गम नहीं होता है, क्योंकि इन औलिया कामलीन ने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत में, लोगों की खिदमत में, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरवीज व इशाअत के लिए, अल्लाह के दीन की बड़ाई बयान करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी को ये अल्लाह की राह में लगा देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इनको अजीम मरातिब से सरफराज फरमाता है और विलायत का मकाम अता फरमाता है। वादी कश्मीर में औलियाए अल्लाह और सूफी बुजुर्गों के मज़ारों और आस्थानों पर हाजिरी देने की एक कदीम रवायत है, जो असर हाजिर में भी अकीदत के साथ जारी है। आज भी मर्दुज़न, बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान इन वली कामिलों की दरगाहों पर अपने हाजात की रवाइयों की खातिर सर्ब सुजूद हो जाते हैं और उम्मीद के साथ बारगाह इलाही में हाथ उठाते हैं। अकीदतमंदों का कहना है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों के तुफैल उन पर रहमत व बरकात की बरसात कर देते हैं और उनकी बिगड़ी बन जाती है। अंबियाए किराम, असहाबे किराम और ताबीन तबा ताबीन, खलफाए राशिदीन के बाद इशात इस्लाम की जिम्मेदारी औलियाए अल्लाह और सूफी बुजुर्गान दीन ने निभाई। इन हस्तियों के नाम और इनकी बताई हुई तालीमात दुनिया में मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक समेत हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं और इनके मज़ारात आज भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों को अपनी जानिब माइल किए हुए हैं। इन हस्तियों ने तो लोगों की भलाई और उनकी जिंदगी सहल बनाने की कोशिशें की और अल्लाह के पैगाम को अवामुन्नास तक पहुंचाया। तल छुई ज़ियुस्त पेठ छुक नचान, वंत माले वंद क्युथ पचान छुई, खाई है पाँव तले और उस पे तू है नाचता, मुतमईन है ऐसी बेबाकी पे तू कैसे भला। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल